محترم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان آپ کے سامنے تاریخ اسلام لے کر حاضر ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور قریش نے طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کیں، تکلیفیں پہنچائیں، ایذائیں دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کر دیا، تو قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد تم شریف ہو، تمہارا خاندان شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے، یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف صاف بیان کر دو، ہم تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ۔ تو عتبہ کا رنگ فق ہو گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا، اس کا رنگ بدل چکا تھا، آیت قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا اثر اس پر ہو چکا تھا، کہ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے میں چھوٹ جاؤ گے، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا اور یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، جو تمہارا جی چاہے کرو، اور میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ جب اس سے بھی کفار قریش کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، ان کے مقصد براری نہ ہوئی، تو وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں وفد کی صورت میں پہنچے۔ جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابو المختری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ چند اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا ہے، ہم نے تمام تر کوشش کر لی ہے، اب تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیتے ہوئے اور توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی تکلیف پہنچانے میں، ایذا رسانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ کے مواجہ میں آپ کی موجودگی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ کے سامنے پھر پیش کیں جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلایا ہے۔ بخدا کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے اپنی قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعہ مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اپنا اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کو کوئی جن یا عاصب دکھائی دے رہا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعہ علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے خدا تعالیٰ کے احکام کو تم تک پہنچا دیے ہیں، اگر تم میری نبوت قبول کر لوگے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا سبب ہوگا، اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے
کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اگر خدا کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز و شاداب بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو پہچان لیا اور تمہاری رسالت اور اطاعت کو قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم کو خدا تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں، میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض اور برافروختہ ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلہ اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلہ کی طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسی سخت مصیبت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت و استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ باتیں سننے کر آپ کا دل بھر آیا، پھر آپ یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشم پر آب اٹھے اور چل دیے کہ چچا میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑ دوں گا جب تک کہ خدا کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے آپ کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ کفار قریش کی جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور تبلیغ و توحید کا سلسلہ جاری رہا تو اب کفار قریش کو فکر ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشو و نما پا کر اس قدر طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا انصتا آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا جائے۔